اور میں آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے بڑے درد دل سے اور بڑی دکھی بات سے آپ کی خدمت میں بطور شکوہ اور بطور احتجاج بات کر رہا ہوں۔ میرا اللہ جانتا ہے، میری دل کی کیفیت مجھے پتہ ہے۔ آج اخلاق سے اتنے گر گئے ہیں ہمارے معاشرے کے چند لوگ کہ انہیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا اور مسجد نبوی کے احاطے کا احترام بھی نہیں ملا۔ کل 27 رمضان المبارک سعودی عرب میں ہے نا، ہمارا پاکستانی حکومتی وفد پہنچا ہے تو اس کے خلاف نعرے بازی، یار آپ کے کوئی سیاسی معاملات ہیں تو اپنے ملک تک محدود رکھو۔ اس کو مسجد نبوی میں اتنی اونچی آواز سے بکواسیات کرنا، ہلڑ بازی کرنا، وہاں کے ادب اور اسلامی اور دینی اور تقوی اور طہارت و للہیت کے پاکیزہ ماحول کو خراب کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کی جرت ہو، میں نہیں سمجھتا۔ اس کے پیچھے کوئی اور لابی یا تحقیقات میں سامنے آ جائے گی۔ یہاں جبرائیل جیسا سید الملائکہ جو لاکھوں فرشتوں کا سردار ہے وہ ادب سے بات کرتا ہے۔ یار قرآن کریم کی آیت روضہ نبوی پر لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، فرمایا رب کے نبی کے احترام میں یہ بات داخل ہے کہ تمہاری آواز یہاں پست ہو جانی چاہیے۔ یار وہاں درود پاک بھی آہستہ آواز میں پڑھا جاتا ہے، وہاں درود پاک بھی اونچا نہیں پڑھا جاتا۔ جو حضرات گئے ہیں نا مسجد نبوی وہ جانتے ہیں کہ جو مسجد نبوی میں روضہ پاک کے قریب جن جھاڑو سے صفائی کی جاتی ہے وہ ریشم کے ہیں، وہ کپاس کاٹن ریشم کے ہیں، وہ دوسری لکڑی وغیرہ کے نہیں ہیں کہ وہاں آواز بنا۔ رب جانتے ہیں وہاں الیکٹرانک گاڑی جو چلتی ہے نا، جو وی آئی پی مہمانوں کو لے کر آتی ہے، وہ سائلنٹ گاڑی ہے، خاموش اس کی آواز ہے، چارجنگ والی گاڑی ہے، وہ دوسرے وہ آلات والی نہیں ہے۔ اتنا ادب ہے۔ ہم ایک دوست بتا رہے تھے کہ مدینہ طیبہ کے ایک ہوٹل پہ ہم کھانا کھا رہے تھے تو ایک کتا آیا تو ایک بندے نے ایک بوٹی اٹھا کر اسے پھینکی تو اس نے منہ دوسری طرف کر لیا، تو وہ مسجد نبوی کا جو ساتھی بیٹھا تھا وہ اٹھا اور اس نے پلیٹ ڈسپوزیبل اٹھائی اور اس پر وہ بوٹی رکھی اور کتے کو دی تو اس نے کھا لی۔ تو اس نے کہا حضرت احترام یہاں جانوروں میں بھی موجود ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ یہ مسلمانیت ہے، یہ اسلام ہے۔ قرآن کہتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے پیغمبر کے ہاں بلند آواز سے بات کرنا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اچھا آج میڈیا کا دور ہے، پھر بندوں کی شکل واضح ہے کہ وہ کون ہے۔ ایک بندے کا نام جہانگیر چیکو ہے، یہ غالباً انگلینڈ نیشنلٹی ہولڈر ہے، اور یہ وہ ہے جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم کا یار ہے اور اس کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں۔ یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا سرکردہ آدمی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عوام کی آواز تھی، یہ سمجھا جائے چار بندوں نے آواز دے دی ہے، یہ پلانٹیڈ ہے۔ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس وفد کے جانے سے ایک دن پہلے ہمارے ملک کے سابقہ وزیر داخلہ شیخ رشید بیٹھ کے کہتے ہیں یہ مسجد نبوی جائیں گے، ان کے ساتھ عوام کیا حالت کرے گی۔ اسے پہلے کس نے بتایا ہے؟ اسے پہلے کس نے بتایا؟ یہ بھی تو تحقیق ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہودیت نے نیازی کا انتخاب جس وجوہات کی بنیاد پہ کیا تھا وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ یہی کامیابی ہے کہ انہیں مسجد نبوی کی عزت کا پاس نہیں ہے، روضہ رسول کی عزت کا پاس نہیں تھا۔ ایسی گندی لچر لفنگی فضول نسل تیار کرنا جس کو اللہ کے رسول کی عظمت و عزت کا پاس نہ ہو، اس سے بڑھ کے یہودیت کی سازش کی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ ہم وہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں، ہم وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامی کے لیے جاتے ہیں، الٹا وہاں پر اس طرح کے معاملات اور آوازیں کسنا ہچے جائے کسی کے خلاف۔ ہمیں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، کسی کے خلاف، لیکن اس طرح کے اختلافات کو اپنے گھر تک رکھو۔ آپ کو پتہ ہے عرب کے بدو جو ہیں دیہاتی اتنے سادے ہوتے تھے، آ کر کھلی کھلی بات اللہ کے رسول کے سامنے ایسی کر دیتے جو عام صحابہ نہ کر سکتے۔ ایسے جو عام طور پہ دیہاتیوں کہا جاتا ہے کہ وہ آداب سے واقف نہیں ہوتے، جیسے آپ کے اور ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے، ورنہ حقیقت سے تو اس کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ایک عربی دیہاتی کا واقعہ ہے کہ وہ روزہ رسول پر ٹھہرا تھا تو اس نے یوں ان لفظوں سے دعا کی، کہا میرے اللہ، میرے باپ سکے باپ کا قاتل آ جائے نا اس جگہ پہ
میں اس کو بھی معاف کر دوں گا کہ میں اس جگہ پہ ٹھہرا ہوں جو کائنات کے سردار کا دربار ہے. اللہ میں تیرا مجرم ہوں, اگر سب سے بڑا بھی مجرم ہو تو مجھے معاف کر دے. وہاں یہ دعائیں ہوتی ہیں. یہ مسجد نبوی ہے. اور پھر اس کا دفاع ہو رہا ہے, دیکھو آپ غلط کام کرو گے تو وہاں آپ کے ساتھ یہ ہوگا. آپ نے ٹھیک کیا, آپ نے ٹھیک کیا. جو الزامات ان پہ تھے ان سے بڑھ کے آپ پر ہے. چوری کا الزام ان پہ تھا تو آپ پر خزانے کے الزام کی چوری کا ہے, وہ کہاں جائے گا؟ الزامات سے کوئی چور بنتے تو آپ سب سے بڑے چور ہیں پھر. لیکن اس طرح کی باتیں, اپنا ملک ختم ہو گیا. یہاں کرو نا, یہاں بیٹھ کے بات کرو. یرا مکالا ملنے اتھا ملن وہاں مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں بیٹھ کے. اچھا سنیں, جتنا دل اس بری حرکت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھا ہوگا نا, میں صبح وقت سے, رب جانتے ہیں, اللہ کی قسم میں ایک دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس نحوست کا عذاب ہم پہ نازل نہ کرنا. ہم اجتماعی توبہ کرتے ہیں میرے مولا, ان بے وقوفوں کی وجہ سے اگر انہوں نے جان بوجھ کے کیا تو اللہ انہیں سزا دے, اور اگر بھولے سے کیا تو ہدایت عطا فرما. لیکن اللہ کی قسم رب جانتے ہیں جتنا دل ہمارا دکھی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا, تو رسالت مآب علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوگا؟ حضور پاک علیہ السلام کے مسجد نبوی کے بالکل قریب حصہ ہے, احاطہ ہے مسجد نبوی کے اندر. بس ایسی غلیظ نسل کا تیار کرنا اگر یہودیت کے مقاصد میں تھا نا, میں ممبر پہ بیٹھ کے اعتراف کرتا ہوں, پھر یہودیت کامیاب ہو گئی ہے. پھر یہ غلیظ نسل تیار ہو چکی ہے, پھر وہ لچے اور لفنگے الفاظ تیار ہو چکے ہیں جنہیں مسجد نبوی کا احساس نہیں ہے. یاد رکھیں, مسجد نبوی کے معاملات میں خلل ڈالنا یہ یہودیت کا طرز تھا. جب اللہ کے رسول نماز کے لیے تشریف لاتے تو وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, یہ کفار کا طرز تھا. وہ کہتے تھے تاڑیاں بجاؤ, تالیاں, سیٹیاں بجاؤ, اونچی آواز کرو تاکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آواز سے اپنی آواز کو بلند کر سکو اور تم غالب آ جاؤ گے. اس طرح کی باتوں سے بندہ غالب نہیں آتا. ان یہودیت کا نام و نشان بھی آج نہیں ہے, اور مدینہ طیبہ قیامت تک جلوہ افروز رہے گا. آج ان کے ایجنٹوں نے اگر کام کیا ہے تو ان کا بھی نام و نشان رب ختم کرے گا انشاءاللہ. یہ انہوں نے اپنے زوال کی بنیاد کی پہلی اینٹ رکھی ہے جہاں ادب ہی ادب شامل ہے. ادب ہی ادب, وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش, با محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار. کہ اللہ کے ساتھ تم دیوانگی میں بات کر لو تو شاید برداشت رب کو ہو, اور رسول اللہ کے بارے میں کچھ عزت کا پاس تم نے نہ رکھا, پھر اللہ رب العزت سے اپنے ساتھ نرمی کے معاملے کی امید نہ رکھنا. یہ گستاخی پیغمبر کا جو انجام ہوتا ہے نا وہ بہت برا ہے. سب کو معافی مل گئی تھی مکہ مکرمہ میں, لیکن گستاخان کا تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہیں معافی نہیں ہے. آج امت اجتماعی توبہ کرے, ہم ان کی طرف سے, وہ کہتے ہیں نا بعضوں کا تذاب آتا ہے تو کسی خاص پہ نہیں آتا, سب بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو اس سے بڑی اور تکلیف کی بات کیا ہوگی؟ کتنے سالوں سے مسجد نبوی یہ کرونا کی وبا کی وجہ سے بند ہے. چند ماہ پہلے انہوں نے کھولا ہے صلاۃ والسلام کی حاضری پر. اب آپ کو توکلنا کے ایپ کی رجسٹریشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس وقت یوں حالت کر دینا, آپ یہی چاہتے ہو کہ دوبارہ مسجد نبوی کے دروازے اہل اسلام پر بند ہو جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اپنی اخلاقی تربیت اور یہ معاملات دکھا رہے ہیں. میرے بھائیو, میں اس پر دوسرا لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کسی سے اس جذبات ہوں گے تو اپنی جیب میں رکھیں. مسجد نبوی اور رسول اللہ کی ذات کی عزت پہلے ہے. ہم, ہمارے خاندان, ہمارے آباء و اجداد اور ہماری خاندانی عزت فلاں فلاں سب کچھ بعد میں. رب کریم اس گناہ پر ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ پاک اس جیسے شریروں سے ہماری حفاظت فرمائے. ایسی غلیظ نسل کو اللہ نے ہدایت رکھی ہے تو ہدایت دے, ورنہ اس سے زمین کو رب پاک فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.